دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا کہ اب جب چاروں طرف سے جناب سیدہ کے نوکر، چاہے وہ سنی تھے، چاہے وہ شیعہ تھے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں تھے، جب انہوں نے احتجاج شروع کیا تو اب یہ ملعون بند کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے. تو اب آپ میدان میں، آپ چوک میں میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تیرے مناظرے کو قبول کرتا ہوں. میں تیرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، لیکن میرا مطالبہ ایک ہی ہے، مناظرہ ہوگا بھرے چوک میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کسی پرائیویٹ چینل پہ ہو. ایک بار یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے، یہ روز روز کی لڑائی ختم ہونی چاہیے. ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی. ہم احادیث کے ڈھیر لگائیں گے. تو کہہ رہا ہے کہ میں کم تک کے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں، اور تو شیعہ مذہب کے کسی بڑے مولوی کو نہ بلا، میری قوم کے چھوٹے سے ماتوی کو بلا. جلیل القدر شخصیات کو کیوں زحمت دے رہے ہو؟ جو کام چھوٹوں سے نہ ہو پھر وہ بڑے کرتے ہیں. ہم امام حسین کے ماتمی حاضر ہیں، مناظرہ کر ہم پھر تیار، مباہلہ کر ہم پھر تیار. اور میں پاکستان کے مقتدر اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر اس کی یہ خواہش ہے تو اس کی یہ آخری خواہش پوری کریں، کیونکہ اس ملعون نے واصل جہنم تو ہو ہی جانا ہے. تو اس کی زندگی کی آخری خواہش سمجھ کے اس کی قبول کرو. اسے کسی بھی جگہ پہ، کسی پرائیویٹ چینل پہ لے کے آؤ، اس پرائیویٹ چینل کا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے کا جتنا بھی آن ایئر پروگرام جائے گا وہ شیعہ قوم اپنی جیب سے ادا کرے گی. یہ لاہور چاہے، یہ کراچی چاہے، یہ اسلام آباد میں چاہے، یہ جگہ اپنی مرضی کی منتخب کرے. ہم مناظرہ کرنے کے لیے بالکل عملی طور پہ تیار ہیں، اور تیری کتابوں سے ثابت کریں گے. تو کہہ رہا ہے کہ میں شیعوں کو گستاخ سیدہ ثابت کروں گا، تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ہم تجھے گستاخ رسول ثابت کریں. تیری کتابوں کی تو سیاہی ابھی تک نہیں مٹی. گستاخ نبی وہ ہوتا ہے جو نبی کو 40 سال تک معاذ اللہ اسلام پہ نہ مانے. گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے. گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کو جبریل کے ہاتھ آپریشن کروائے. تو کہتا ہے یہ توہین رسالت نہیں ہے. ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 298A پہ مقدمہ نہیں چاہیے، 295C پہ مقدمہ چاہیے. 298A مقدس شخصیات کی توہین پہ ہوتی ہے، نبی کی بیٹی کی توہین، رسول کی توہین. اب تو پنجاب اسمبلی سے بل بھی پاس ہو گیا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے وہ کافر ہوتا ہے، اسے دائرہ اسلام سے نکالو، اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزا دو جو صحابی کی توہین کرے. تو میں تو اس بل کا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا. اگر یہ پاس ہو ہی گیا تو ہم اس بل کو تمہاری طرف پلٹائیں گے. تم نے کہا ہے جو صحابی کی توہین کرے اسے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اگر صحابہ کی توہین پہ سزا ہوتی ہے تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تم علی کو صحابی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر علی کو صحابی مانتے ہو پہلے اس بندے کو سزا دو جو منبروں پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دلواتا رہا، پہلے اسے سزا دو. صحابہ کی توہین سے اگر سزا ملنی چاہیے تو ہم شیعہ دستخط کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی سزا دو جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، جو مدینے سے نکالے وہ بھی صحابی، جس کو نکالے، جو قتل کرے، جو قتل ہو. تو پھر بتاؤ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ بھائی آپ نے تو صرف بل پہ لکھا ہے نا توہین صحابہ، تو ہم شیعہ ساتھ ہیں. یہ تم نے اتنے 1400 سال سے میری قوم پہ الزام لگائے ہوئے یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے. کس جاہل نے تمہیں کہا کہ ہم عزت نہیں کرتے؟ ہم عزت کرتے ہیں، لیکن پہلے بتاؤ صحابی کا معیار کیا ہے؟ جو بھی نبی کے پاس بیٹھے وہ صحابی ہوتا ہے. تو اگر صحابی کا معیار یہ ہے کہ جس نے بھی نبی کے ساتھ زندگی گزاری اس کی عزت کرنی ہے،
تو پھر یہ سارے مولوی مجھے اکٹھے ہو کے پہلے یہ بتائیں یہ سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟ یہ سورہ منافقون کافروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے علیحدہ سورت ہے کافرون۔ یہ منافقون کن کے لیے ہے؟ اس کا مطلب منافق اسلام میں مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور سورہ منافقون 2010 کے بعد والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کے دور میں اتری ہے۔ میرا حبیب یہ جو لوگ تیرے پاس سے اٹھ کے قرآن میں ان کا ذکر ہے، پھر ہمیں ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ہمیں صرف اتنا بتا دو یہ سورہ منافقون کن لوگوں کے لیے آئی؟ یہ ہے کڑوے سچ جو ہم بولتے ہیں اور تمہیں اچھا نہیں لگتا، یہ ہے وہ حقیقتیں جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بھئی ہم کرتے ہیں صحابہ کی عزت، صحابہ عزت کرتے ہیں، میں ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، واللہ بخدا ہم عزت کریں گے، ایک شرط ہے تو جس کی عزت کروانا چاہے ہم کرتے ہیں، تو نہ بتا میں تاریخ میں کردار پڑھتا ہوں، عزت کے قابل ہوا عزت کریں گے۔ ہم شیعوں کا کیا قصور ہے؟ ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے، جو نبی اور نبی کے خاندان سے محبت کرے، رنگ کا کالا ہو، ہم اس کے پاؤں کے جوتی کے تلوے کے ساتھ لگے ہوئے ذرے کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھیں۔ صحابی کی توہین کرنے والا صرف کافر نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، جہنم کا آخری ایندھن ہے۔ لیکن معیار صحابیت کیا ہے؟ سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟ یہ جو مسجد نبی نے گروائی تھی صحابہ کو بھیج کے، وہ کن نے بنائی تھی؟ وہ مسجد زرار کن کی ہاتھ کی بنی مسجد؟ اور نبی نے یہ کہہ کے بنا دی کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ منافقوں کے مال سے بنی ہوئی مسجد، اسے گراؤ، یہ مسجد نبی اور اللہ کی محبت میں نہیں بنی۔ منافق پکڑنے ہو تو کھورا میں دے دیتا ہوں۔ ہم مولا امام حسین سے تنخواہ کس بات کی لیتے؟ اسی بات کی لیتے۔ فوجی مہینے میں ایک بار تنخواہ لیتا ہے اور وہ وطن سے غداری نہیں کرتا، ہمیں حسین دن میں 7 بار تنخواہ دیتا ہے، ایسا ہے یہ؟